الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سیدھی راہ بتلانے کے لیے انسانوں کو رہبر کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے رہبر کی شکل میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بھی بنایا اور ساتھ میں نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی یہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے احکامات کو ہم تک ویسے پہنچاتے ہیں جیسے پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دین مکمل پہنچا دیا۔ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ کوئی انسان نیک بن سکتا ہے، اعمال زیادہ نبیوں سے بڑھ کر بھی اعمال کر سکتا ہے، لیکن نبی بننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی نبی بن سکتے ہیں جس کو اللہ نبوت کے لیے منتخب فرمائے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، امت عبادت میں نبی سے آگے تو بڑھ سکتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک حج کیا، ہم 10 حج کرتے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان میں 1 سال تراویح ملی، آئندہ نہیں ملی، ہم ہر سال پڑھتے ہیں۔ تو عبادت میں امت نبی سے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن نبی کی عبادت کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہمارے 1000 حج بھی نبی کے 1 حج کے سامنے کچھ نہیں۔ اس عبادت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت تک امت نہیں پہنچ سکتی۔ نبی علیہ السلام نے 1 حج کیا، پوری دنیا کے انسانوں کے حج کو اگر ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو نبی علیہ السلام کا حج ہم سے بھاری ہو۔ تو عبادت میں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں امت انبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو نبی بننا کسی کے انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ نبی وہی بنتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے اللہ نے اپنے خلیفہ بنانے کے لیے، اپنا نائب بنانے کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو منتخب فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ نے میری صحابیت کے لیے صحابہ کو بھی منتخب فرمایا۔ نبی خدا کے نمائندے خدا، اور صحابی مصطفیٰ کے نمائندے۔ تو صحابی بھی بننا یہ بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتے ہیں صحابیت کے لیے، وہی صحابی بنتے ہیں۔ ورنہ زبان سے یہ لفظ بولنا تو بہت آسان ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ اگر ہم ہوتے اور صحابہ کی طرح قربانی اگر ہم نہیں دیتے تو پھر ہم ابو جہل، ابو لہب کی صف میں کھڑے ہوتے۔ صحابیت کا مرتبہ یوں ہی نہیں مل گیا۔ دنیا کے امتحانات جو ہوتے ہیں وہ پیپر کا امتحان ہوتا ہے، وہ صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے اللہ نے دلوں کا امتحان لیا۔ صحابہ کا جو امتحان اللہ نے لیا، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر جان بھی انہوں نے چھوڑ دی، قربان کر دی دین اسلام کے خاطر۔ وہ تھے صحابہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ ایک صحابی ان کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو دشمنوں نے کہا کہ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم محمد عربی کو اپنا رسول نہیں مانتے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اللہ کے پیغمبر نہیں مانتے تو آج تم کو قتل نہ کیا جاتا؟ تم یہ سوچتے ہو تھوڑی دیر کے لیے؟ اگر سوچتے ہو تو کہہ دو ابھی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا، صحابی نے، کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم تو ہمارے نبی کے پاؤں پر ایک معمولی سا کنکر بھی چبھنا برداشت نہیں کر سکتے، جان کی کیا بات ہے؟ جان تو ویسے ایک دن جائے گی۔ اگر نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے جائے، اگر نبی علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے جائے تو اس سے بڑا سودا اور کیا ہوگا؟ اور شہادت کا مرتبہ، جو شہید ہے اس کے لیے جنت یقینی ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کی روحوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ نے یہ جسموں کو خرید لیا ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ روح اللہ کی امانت ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم امین ہیں۔ جب روح نکل کر جائے گی اللہ کے پاس، اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو روح کی دولت سے نوازا تھا، جسم کی دولت سے نوازا تھا، بتاؤ کہاں استعمال کیا؟ تو صحابی نے کہا، ہمیں اپنی گردن کٹوانا تو منظور ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ایک معمولی سا کنکر بھی چبھنا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کی جماعت کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا، اور اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور 1,24,000 صحابہ کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے جھولی میں ڈالا ہے۔ صحابیت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، اگر کوئی بری بات صحابہ کے بارے میں کرتا ہے یا گمان کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کی فرض قبول ہے، نہ اس کی سنت نوافل واجب قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے اس کا۔ صحابہ کے بارے میں کوئی بدعقیدگی رکھتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں برا گمان بھی کرتا ہے، اس کے فرائض بھی قبول نہیں۔ جب فرائض قبول نہیں ہے تو بقیہ عبادتیں بھی قبول نہیں۔ اور انہی صحابہ میں، تمام صحابہ میں افضل 4 صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاروں افضل، ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے۔ ان میں سے 2 حضرت ابو بکر جو اللہ کے نبی کے رفیق سفر ہے، جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے وقت سفر کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور ایک ان میں سے وہ ہے حضرت علی جو رشتے میں نبی کے داماد بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات اپنے بستر مبارک پر علی کو سلایا تھا۔ حضرت علی، اسی مہینے کی رجب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، مکۃ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب جو رشتے میں اللہ کے نبی کے چچا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی 6 سال کی عمر کے تھے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو، حضرت ابو طالب کی کفالت میں دیا کہ اس بچے کی ذمہ داری ابو طالب تمہاری ہے، اور حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کی ایسی پرورش کی، انہوں نے اللہ کے نبی کی ایسی دیکھ بھال کی کہ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اتنی محبت نہیں دی جتنا اللہ کے نبی کو انہوں نے محبت دی۔ اسی ابو طالب کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے حضرت علی۔ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ماں ہاشمی گھرانے کی، آپ کے باپ ہاشمی گھرانے کے۔ حضرت علی بڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دین اسلام کی دعوت پیش کی تو مردوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والے شخص حضرت ابو بکر، عورتوں میں امی جان حضرت ختیجہ، غلاموں میں زید بن حارث، اور لڑکوں میں چھوٹے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی جب چھوٹے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر آئے، دیکھا کہ امی جان ختیجہ اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اے علی میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کی نفی کرو، معبود ہوئے تو ایک ہے، سر جھکانے کے لائق ہے تو ایک ذات ہے، کسی سے مانگا جائے اور وہ دے سکتی ہے تو وہ ایک ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دین کی دعوت دی۔ حضرت علی کہنے لگے، اس وقت وہ بچے تھے، کہنے لگے میں اپنے باپ ابو طالب سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی، ابھی نبوت کا علل اعلان کھل کر مجھے اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوا، لہذا تم یہ بات اپنے میں رکھو، کسی سے ظاہر مت کرو۔ رات بھر حضرت علی سوچتے رہے۔ اگلے دن آئے
آ کر کہنے لگے کہ آپ نے کل جو بات کہی تھی وہ دوبارہ کہو۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ دین کی دعوت دی اور یوں حضرت علی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہادر صحابی، ہجرت کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام نکل رہے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلا کر یہ کہہ دیا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھ کر ان کو لوٹانا، پھر مدینے کے لیے نکلنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی کے بستر پر اس رات جو نیند آئی ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں کبھی ایسی نیند نہیں آئی، اور مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو رات بستر پر گزارنا ہے اور اٹھ کر مدینے آ کر مجھ سے ملنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ کم از کم آج رات تو مجھے موت نہیں آنے والی۔ باہر دشمن کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر، لیکن حضرت علی کو وہ شرف ملا جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر مبارک پر سلایا۔ حضرت علی اگلے دن اٹھے، مکے میں 3 دن رہے، امانتیں واپس کی اور مدینہ المنورہ جا کر قباء کے مقام پر اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ یہ وہ صحابی ہے، خیبر ایک جنگ ہوئی، ایک قلعے کو مشرکوں نے گھیر لیا تھا چاروں طرف سے، کئی دن سے جنگ چل رہی تھی لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل صبح میں خیبر کا اس لشکر کا جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منی وانا منک، علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلے دن اللہ کے نبی، سب صحابہ منتظر تھے کہ وہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں رکھا اور حضرت علی نے ایک ہاتھ سے قلعے کا دروازہ توڑ کر خیبر کو فتح کیا۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے حضرت علی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے قربان کر دی، اور اللہ کے نبی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں نبی نے دے دیا۔ جب غزوہ بدر کی باری آئی تو سامنے سے مشرکین مکہ، جن میں سے 3 سردار آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ آ کر کہنے لگے ہم قریش ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، لہٰذا اگر کسی کو ہم سے لڑنا ہے تو پھر ہمارے برابر کا شخص آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اے قریش کی جماعت، جاؤ اس نبی کے دین کی خدمت کے لیے اٹھو جس حق کو لے کر میں آیا ہوں۔ سامنے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک دوسرے صحابی آئے، تینوں نے مل کر ان تینوں کو قتل کر دیا دین اسلام کی خاطر۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی ان کی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اور پہلے خلیفہ اسلام کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس قدر آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم، خالد بن ملجم، یہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک ہیں خالد بن ملجم جنہوں نے جس مردود نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے پارے 1 کے آخری صفحے پر آپ دیکھنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جہاں پر یہ آیت آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جگہ یہاں یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، آپ کے خون مبارک قرآن کے اس آیت پر گرا، شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ خوارج ایک فرقہ اٹھا تھا، ایک نئی جماعت بنی تھی جو صحابہ کے دشمن تھے، اور انہی میں کا ایک شخص خالد بن ملجم جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ابھی قتل کر دیا جائے،
حضرت علی کہنے لگے کہ مدینہ امن کا شہر ہے، لہذا تھوڑا وقت دو، پھر اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے گا۔ اس اختلاف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ مدینہ امن کی جگہ ہے، قتل و قتال کی جگہ نہیں ہے، اس لیے حضرت علی مدینہ چھوڑ کر آپ کوفہ میں بس گئے۔ کوفہ کو آپ نے اپنا، کوفہ میں آپ بسنے لگے، وہیں سے آپ کی خلافت چلنے لگی۔ اور اس میں حکمتیں کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ مدینہ امن کا شہر، یہاں قتل و قتال نہ ہو، اور کوفہ ایک ایسی جگہ تھی ملک شام میں کہ اطراف کے جو علاقے تھے وہ کوفہ سے بالکل قریب تھے، اور وہاں پر دین کی تبلیغ، دین اسلام کے احکامات اور دین کی تبلیغ کے لیے سہولت ہوتی، اس لیے آپ نے کوفہ کو منتخب فرمایا۔ اب ذرا سننا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کوفہ میں رہے، صحابہ میں اختلاف ہوا، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان میں اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ ابھی ان کو قتل کیا جائے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا صبر کرو، اس لیے کہ ابھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا ہم ان سے قصاص لیں گے، تھوڑا وقت دو۔ یہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کے بعد اس اختلاف کا فائدہ ایک جماعت تھی خوارج جو صحابہ کی دشمن تھی، انہوں نے بیچ میں آ کر اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا، اور ان خوارجین نے یہ طے کر لیا کہ حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور ایک صحابی تھے ان کو شہید کر دیا جائے، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم، اس نے یہ طے کیا کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا، اور ایک شخص نے طے کر لیا کہ میں امیر معاویہ کو شہید کروں گا، اور ایک صحابی غالباً عمرو بن العاص یہ تھے، ان کو شہید کرنے کی باری ہوگی۔ تینوں نے طے کر لیا اور تینوں نے سفر شروع کیا۔ جب یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا، کوفہ میں رہنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر، آپ نے بنپ لیا تھا کہ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ حضرت علی نے اپنی محفل میں یہ بات ظاہر کی کہ مجھے اس شخص پر اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، لہذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اٹھے، کہنے لگے ابا جان اگر آپ کو اس پر شک ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس نے اگر ارادہ تو کیا ہوگا میرے قتل کا، لیکن ابھی وہ قاتل بنا نہیں، ناحق کسی کی جان کیسے لوگے؟ یہ تھے صحابہ۔ حضرت علی اگلے دن آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد کے لیے چلے جاتے مسجد کو، اور ہر دن آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ساتھ جاتے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت علی پہلے نکلے اور حضرت حسن تھوڑا سا تاخیر آپ نے کی۔ اس بدبخت عبد الرحمن بن ملجم وہ شخص مسجد میں جا کر کھڑے ہو گیا۔ جو ہی حضرت علی آئے، اور حضرت علی کو نماز کے علاوہ کی حالت میں قتل کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی، آپ نماز میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اس ظالم نے آپ پر وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے، اور اندھیرا تھا، اس وقت روشنی نہیں تھی، وہ اپنی تلوار کو گول پھرا رہا تھا۔ حضرت حسن نے اس کو پنپ لیا، اپنی رومال سے اس کو ایک کمبے کے پاس باندھ دیا، باندھ کر پہلے مسجد میں آئے، آ کر دیکھا تو حضرت علی زخمی ہو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی پوچھنے لگے کہ کون ہے جس نے مجھ پر وار کیا؟ تو کہنے لگے فلاں شخص عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر وار کیا۔ تو حضرت علی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ مجھ پر کسی مسلمان نے وار نہیں کیا۔ یہ ایک فتنہ تھا خوارج کا، جن کے عقیدے اسلام کے خلاف تھے۔ تو پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے مجھ پر وار کیوں کیا، تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ تلوار بنائی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس تلوار سے کسی بدبخت کا قتل کا موقع دینا، لہٰذا میں نے تم کو قتل کیا، شہید کیا، زخمی کیا، لہٰذا تم بدبخت ہو۔ حضرت علی کہنے لگے کہ اچھا جب میرا انتقال ہو جائے گا میرا بیٹا حسن اسی تلوار سے تو نے بدبخت کہا تجھ ہی کو قتل کر دے گا، کیونکہ قصاص تو جائز ہے، جان کے بدلے جان، اسلامی حکومت ہوتی تو یہی ہوتا۔
تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے بدبخت مجھ کو کہا، تو جب میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا قصاص لے گا حسن، اور تو نے کہا تھا کہ بدبخت کا قتل ہونا، تو بدبخت ہے، تو نے مجھ کو شہید کیا، لہذا یہ تلوار تجھ ہی پر پڑے گی۔ اور حضرت حسن نے اسی تلوار سے اس کو ختم کر دیا۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی، جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے دین اسلام کے خاطر، جنہوں نے اپنے گھر کے بارے میں کبھی فکر نہیں کی۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کو 24 گھنٹے اگر فکر ہوتی تو صرف اور صرف دین اسلام کی فکر تھی، جنہیں 24 گھنٹے فکر تھی تو یہ فکر تھی کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کیسے بچائیں، یہ ان کو فکر تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے امت کو یہ حکم دیا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت سے آج کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زندگی گزر رہی ہے نافرمانیوں میں، صحابہ کے نام تو سنتے ہیں لیکن صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے امت مسلمہ تیار نہیں ہے۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے کہ یا رسول اللہ کاش ہم آپ کا زمانہ دیکھا ہوتا، نبی کے زمانے میں ہوتے اور صحابہ کی طرح قربانی نہ دی ہوتی تو مردود ہو جاتے۔ نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے، زبان سے کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا لیکن دل کفر پر مطمئن تھا، عین جنگ کا موقع آتا وہ پلٹ جاتے، اس لیے کہ انہیں موت کا خوف تھا۔ اور افسوس ہے کہ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی عالم، موت کا خوف دلوں میں، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہم نے اس دل کو خالی کر دیا، دنیا کی محبت دل میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب اس دل میں دنیا کی محبت آئے گی تو موت کا خوف دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کیا کہتے تھے؟ موت کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات، اور ہم تو شوق میں ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا، لیکن نہیں، آج کے مسلمانوں کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو، موت کا انکار کیوں نہ کرو، کر دو، لیکن موت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اس دنیا میں اگر کسی کو زندہ رہنے کا حق تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک تھی، لیکن آپ کو بھی فرما دیا گیا ایک وقت آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑنا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے دنیا سے جانا ضروری ہے۔ یہاں رہتے ہوئے جنت نہیں ملے گی۔ جنت اتنی عظیم نعمت ہے کہ نہ دل سوچ سکتا ہے، نہ کان اس کے بارے میں سنا ہے، نہ آنکھیں آج تک دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمت جنت اللہ نے بنائی۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہر ایمان والے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو، تو جنت میں جانے کے لیے دنیا سے جانا ضروری ہے، اور امت مسلمہ اس جنت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنی جنت سمجھ بیٹھی ہے۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے جنت نہیں ہے، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اس لیے کہ آخرت میں جہنم ان کی منتظر ہے، اور ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں حلال اور حرام سے بچنا ہوگا، یہاں نفس تقاضا کرے گا حرام کام کرنے کا، رکنا ہوگا، اللہ نے منع فرمایا، رکنا ہوگا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نفس تقاضا کرے گا گناہ کا، لیکن اس گناہ سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر بدلے میں ایسی نعمت ملے گی جہاں نہ گناہ ہوگا نہ کوئی غلط کام ہوگا، جو خواہش انسان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں میٹھی شراب بھی پلائی جائے گی۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس دنیا قید خانہ ہے۔ کوئی قیدی جب جیل میں قید ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے اپنے چھٹنے کا، تو ہمارے لیے دنیا بھی قید خانہ ہے، اور اس قید خانے سے نکلنے کے لیے موت ہے، اور موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہی اس دنیا میں آنکھ بند ہوتی ہے ایک ایسی زندگی میں آنکھ کھل جاتی ہے کہ جس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں۔ اور انسان کا عالم یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے جنازے تو دیکھتے ہیں مگر کبھی اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی اس دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں آتا، مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ نہیں آتا،
اللہ سلامت رکھے ان اہل فلسطین کو، 70 سال سے جنہوں نے قربانی دی۔ اللہ کا کرم اور احسان یہ ہوا، جس ظالم نے 70 سال سے ظلم کر رہا تھا، کل 2 دن پہلے یہ نیوز آئی ہے کہ اس نے صلح پر تیار ہو گئی۔ اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ قوم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی۔ اس نے دیکھ لیا کہ 70 سال ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ اپنی اولادوں کو، نسلوں کو قربان کرنے تو تیار ہے، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اہل فلسطین کی قربانیوں کا نتیجہ اب 70 سال بعد جا کر اسرائیل صلح کے لیے تیار ہوا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک صلح حدیبیہ، ایک نبی علیہ السلام سے معاہدہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، تو پھر نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کو لے کر آئے تھے مکے کو آزاد کرنے، فتح مکہ۔ انشاءاللہ مسجد اقصی دوبارہ آباد ہوگی، انشاءاللہ مسجد اقصی دوبارہ آزاد ہوگی، اور انشاءاللہ اہل فلسطین کو اللہ ان کا بدلہ دیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ وہ اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ وہ غیبی لشکروں کو دوبارہ نازل کریں گے۔ اہل فلسطین کے لیے دعا کرو۔ صحابہ نے جیسی قربانیاں دی، وہ قربانیاں 70 سال سے اہل فلسطین دے رہے ہیں۔ میں بار بار سناتا ہوں تاریخ کا یہ جملہ کہ جب پہلا فساد، جب انہوں نے مسجد اقصی پر کیا پہلا حملہ، مسجد اقصی کے اندر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ 70,000 مسلمانوں کو مسجد اقصی کے اندر شہید کیا۔ ان کے خون سے اتنا بھر گیا تھا، مسلمانوں کا خون، کہ ظالموں کے گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوب گئے تھے۔ اہل فلسطین نے تو دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ایمان کا سودا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ بھائی یہ بولنا بہت آسان ہے، ایک میزائل گر جائے ہمارے علاقے میں خدا یاد آ جائے گا، موت کا خوف ہو جائے گا۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھا، جنہوں نے اپنی ماؤں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک ہی جملہ تھا ان کا، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہمارا مقصد اللہ، ہماری منزل جنت، اور ہمارا اسوہ رسول اللہ۔ انہوں نے قربانی دی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر انہوں نے چلا ہے۔ آج اس کا نتیجہ آ رہا ہے کہ اسرائیل ظالم صلح کے لیے تیار ہوا ہے۔ کم از کم اہل فلسطین کے لیے دعا تو کرو، راتوں میں اٹھ کر رو، اے اللہ انہوں نے وہ کام کیا جو صحابہ نے کیا ہے، اے اللہ ہم تو بس عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں لگ گئے۔ اس غفلت کی زندگی سے نکلو، صحابہ کی زندگی کو اپناؤ۔ ہمارے لیے ہیرو صحابہ ہے، ہمارے لیے بہترین زندگی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں جان کی قربانی دینا نہیں ہے، ہمیں بس اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلو، نہیں، سب کے ساتھ رہو، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی ایمان کی فکر کرو، اللہ سے رجوع کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، ہمارے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے، پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کے فرشتوں کو نازل ہوتا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگی کو اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اور اہل فلسطین پر نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔